بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر والے نصاب میں علامہ محمد اقبال کے بعد ایک اہم نظم نگار اختر شیرانی ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اختر شیرانی کی مختصر سوانح پڑھیں گے۔ اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گئے۔ یہ شعر اختر شیرانی کی معروف غزل کا ہے۔ کچھ ادیب و شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت اور زمانہ سازگار ہوتا ہے، اور جو اپنے زمانے میں اور اس کے بعد بھی وہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں جس کے اصل وہ حقدار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف کچھ ایسے ادیب و شاعر ہوتے ہیں جو غلط وقت پر پیدا ہوتے ہیں، غلط ڈھنگ سے جیتے ہیں اور غلط وقت پر مر جاتے ہیں، اور ان کو وہ مرتبہ نہیں مل پاتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا قصور یہ تھا کہ ان کی نظموں میں سلمیٰ، عذرا اور ریحانہ کے نام کثرت سے آتے ہیں، اور ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ وہ ترقی پسند نہیں تھے، جبکہ ان کے عہد میں اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک تخلیق و تنقید پر ترقی پسندوں کی حکمرانی رہی، لہٰذا زمانے نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو شاعر رومان کی سند دے کر ان کے نامہ اعمال بند کر دیا۔ اختر شیرانی نے صرف 43 برس کی عمر پائی، اور اس عمر میں انہوں نے نظم و نثر میں اتنا کچھ لکھا کہ بہت کم لوگ اپنی طویل عمر میں نہیں لکھ پاتے۔ اردو تنقید پر اختر شیرانی کا جو قرض ہے وہ اسے بھی آج تک پورا ادا نہیں کر پائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی مختصر سوانح کی طرف۔ اختر شیرانی کا اصل نام داؤد خاں تھا۔ وہ 4 مئی 1905 عیسوی کو ہندوستان کے سابق ریاست ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ وہ جید عالم اور محقق حافظ محمود شیرانی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یہ وہی حافظ محمود شیرانی ہیں جنہوں نے پنجاب میں اردو جیسی کتاب لکھ کر پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دینی تعلیم کے لیے لائق حفاظ اور اطالق مقرر کیے گئے۔ حفاظ حافظ کی جمع ہے، اطالق معنی استاد، اور مروجہ تعلیم سے بہرور کرنے کے لیے باپ نے خود استاد کی ذمہ داری سنبھالی اور صابر علی شاکر کی خدمات بھی حاصل کی۔ یہی نہیں، بیٹے کی جسمانی نشو و نما کے لیے پہلوان عبدالقیوم خاں کو ملازم رکھا۔ داؤد خاں نے کشتی اور پہلوانی کے ساتھ ساتھ لکڑی چلانے کا ہنر بھی سکھایا۔ حافظ محمود شیرانی بیٹے کو اپنی ہی طرح عالم، فاضل اور محقق بنانا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں دوسرے کسی کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ تھا۔ انہوں نے کم عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور چوری چھپے صابر علی شاکر سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ جس وقت اختر شیرانی کی عمر تقریباً 16 برس تھی، نواب ٹونک کے خلاف ایک سازش برپا ہوئی، جس کے نتیجے میں نواب نے بہت سے لوگوں کو ریاست بدر کر دیا، یعنی اسٹیٹ سے بھگا دیا۔ انہی میں ایک ناکردہ گناہ حافظ محمود شیرانی تھے۔ وہ مجبوراً لاہور چلے گئے، جہاں اختر شیرانی نے تعلیم جاری رکھتے ہوئے اورینٹل کالج سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے، اور ساتھ ہی شاعری میں علامہ تاجور نجیم آبادی کی شاگردی اختیار کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ صحافت کے چکر میں پڑ گئے اور یکے بعد دیگرے کئی رسالے نکالے۔ ملازمت انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کی تمام شاہ خرچیاں باپ کے ذمے تھی۔ قیام لاہور کے ابتدائی زمانے سے ہی اختر شیرانی پر عشق نے حملہ کیا۔ شاعری ہی کیا کم تھی، وہ شراب بھی پینے لگے۔ ان خبروں سے حافظ محمود شیرانی کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے ان کے اخراجات تو بند نہیں کیے، لیکن حکم دیا کہ وہ کبھی ان کے سامنے نہ آئیں۔ 1946 عیسوی میں باپ کی موت کے بعد تمام ذمہ داریاں اختر کے سر پر آ گئیں، جن کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اب ان کی شراب نوشی حد درجہ بڑھ گئی تھی۔ پھر 1947 میں تقسیم ملک نے ان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کی۔
وہ لاہور کے اپنے درینہ اور مخلص دوست نیر واسطی کے پاس چلے گئے۔ تب تک پلانوشی ان کے جگر اور پھیپھڑوں کو تباہ کر دیا تھا۔ 9 ستمبر 1948 کو ایسی حالت میں ان کی موت ہوئی کہ کوئی اپنا ان کے پاس نہیں تھا۔ اختر شیرانی کی ادبی خدمات کا محاکمہ کرتے وقت ان کے ادبی فلسفے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اختر نے سلمیٰ کو زندگی کے حسن کا استعارہ بنا کر عشق کے گیت گائے۔ وہ سلمیٰ جو ایک جیتی جاگتی ہستی بھی تھی اور حسن کا استعارہ بھی، لیکن اختر شیرانی کو محض حسن، خواہ وہ آپ اسے نسائی حسن تک محدود نہ رکھیں، اور عشق کا شاعر قرار دینا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ اختر نے اردو شاعری کو جس طرح عورت کے کردار سے متعارف کرایا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کرایا تھا۔ ان کی محبوبہ اردو شاعری کے ستم پیشہ، خنجر بکف، معشوق کے بجائے متانت، وقار، حسن اور سپردگی کا جیتا جاگتا مجسمہ ہے، جو اردو شاعری میں عورت کے روایتی کردار سے یکسر مختلف ہے۔ بہرحال ان کی شخصیت کی کئی جہتیں تھیں، ان میں ایک نمایاں پہلو ان کے یہاں حب الوطنی ہے۔ حب الوطنی ان کے یہاں کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام پھولوں کے گیت ادب اطفال میں ایک سنگ میل ہے۔ دوسرے شاعروں نے بھی برائے نام بچوں کے لیے شاعری کی، جو عموماً یا تو ترجمہ یا مشہور حکایات پر مبنی ہے۔ ایک پورا مجموعہ جو بڑی حد تک تبازاد ہے، اختر شیرانی کا بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا مجموعہ کلام نغمہ حرم میں بھی عورتوں اور بچوں کے لیے نظمیں ہیں۔ اختر شیرانی نے حیات میں بھی قابل قدر تجربے کیے۔ انہوں نے پنجابی میں ماہیہ، ہندی سے گیت اور انگریزی سے سونٹ کو اپنی شاعری میں کثرت سے برتا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو میں باقاعدہ سونٹ نگاری کی ابتدا اختر شیرانی نے کی۔ نثر میں بھی اختر شیرانی کے کارنامے کم نہیں۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کیے۔ 1925 عیسوی میں جب اختر شیرانی کی عمر صرف 20 برس تھی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے مولوی غلام رسول کے رسالے کی ادارت سنبھالی۔ علامہ تاجور نجی آبادی کے کہنے پر پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانۂ آزاد کی تلخیص اور تصحیح بچوں کے لیے کی۔ اس طرح عبدالحق کے کہنے پر صدر الدین محمد عوفی کی جامع الحکایات اور لوامع الروایات کو بڑی محنت اور تحقیقی لگن کے ساتھ اردو کا جامہ پہنایا۔ انہوں نے ترکی کے مشہور ڈرامہ نگار سامی بے کے ڈرامے کاوے کو ضحاک کے نام سے اردو جامہ پہنایا۔ انہوں نے دھڑکتے دل، جو 1946 میں شائع ہوا تھا، کے نام سے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا، جس میں 12 افسانے دوسری زبانوں کے افسانوں کا ترجمہ اور باقی تبازاد ہیں۔ اختر اور سلمیٰ کے خطوط، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، خوبصورت نثر کا لاجواب نمونہ ہے۔ آئینہ خانے میں ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ ہے، جو مبینہ طور پر ایک ہی رات میں لکھے گئے تھے۔ یہ افسانے فلمی اداکاروں کی آپ بیتی کی شکل میں ہیں، جن میں عورتوں کے استحصال کی سرگزشت ہے۔ اختر شیرانی بہت سے اخبارات و رسائل کے لیے ابن بطوطہ، جہانی، بالم، راجکماری، بقاولی، زبور، ضحاک، عکاس، لارڈ بائرن آف راجستھان، مسعود، خسرو شیرانی، ملا فرقان وغیرہ فرضی ناموں سے کالم لکھتے تھے۔ اب ان کے شعری مجموعوں پر بات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ پھولوں کے گیت کے نام سے شائع ہوا، جو بچوں کے لیے تھا۔ مجموعہ 1936 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ دوسرا مجموعہ نغمہ حرم کے نام سے عورتوں کے لیے نظمیں اس میں ہیں، 1939 میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ ہے صبح بہار کے نام سے، رومانی نظموں کا پہلا مجموعہ 1945 میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ ہے اخترستان، جو سونٹ اور نظموں پر مشتمل ہے، 1946 میں شائع ہوا۔ پانچواں مجموعہ شہناز کے نام سے، جس میں نظمیں، غزلیں، ماہیے شامل ہے، 1946 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ چھٹا مجموعہ طیور آوارہ، اس میں غزلیں، گیت، ماہیے ہیں، 1946 عیسوی۔ لالۂ طور نظمیں اور سونٹ ہیں، 1946 عیسوی۔ شہرود، جو ان کے مرنے کے بعد مجموعہ کلام شائع ہوا، 1949 عیسوی۔
انتخاب جو ہے وہ کچھ انتخاب چھپے ہیں۔ پہلا ہے شیرستان، ادارہ نیرنگ خیال لاہور نے 1939 میں شائع کیا۔ دوسرا ہے انتخاب کلام اختر شیرانی، انجمن ترقی اردو علی گڑھ نے شائع کیا 1960 میں۔ اور تیسرا ہے کلیات کی شکل میں کلیات اختر شیرانی، مکتبہ انوکھا جاسوس دہلی 1971 عیسوی میں شائع کیا۔ اختر شیرانی کے حوالے سے بہت سی کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلی کتاب ہے اختر شیرانی کتابیات، یہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد سے چھپی ہے، یونس حسنی اس کے مرتب ہیں 1991 عیسوی میں۔ نمبر 2 ہے اختر شیرانی اور اس کی شاعری، ایس اختر جعفری 1964 عیسوی میں۔ تیسری کتاب ہے مطالعہ اختر شیرانی، مختار ٹون کی 2012 عیسوی۔ چوتھی کتاب ہے اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، پروفیسر قمر جہاں 1987 عیسوی۔ اب ہم کچھ اشعار دیکھتے ہیں، ان کے مشہور اشعار جو ہیں ان کی غزلوں اور نظموں سے اس پر بات کریں گے۔ کانٹوں سے دل لگاؤ جو تاعمر ساتھ دیں، پھولوں کا کیا جو سانس کی گرمی نہ سہ سکے۔ دوسرا شعر ہے غم زمانہ نے مجبور کر دیا ورنہ یہ آرزو تھی کہ بس تیری آرزو کرتے، کچھ تو تنہائی کی راتوں میں سہارا ہوتا، تم نہ ہوتے نہ صحیح ذکر تمہارا ہوتا۔ اگلا شعر ہے چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشیں اچھے، بہار آ کے چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی، بھلا بیٹھے ہو ہم کو آج لیکن یہ سمجھ لینا بہت پچھتاؤ گے جس وقت ہم کل یاد آئیں گے، مدتیں ہو گئیں بچھڑے ہوئے تم سے لیکن آج تک دل سے میرے یاد تمہاری نہ گئی۔ یہ وہ اشعار ہیں جو ہم یاد کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کام آئیں گے، نظامت کے لیے کام آئیں گے۔ تو مجموعی طور پر ان کی جو نظم ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ فی الحال ہم لوگ ان کے سوانح عمری سے کام چلاتے ہیں، پھر ملیں گے ہم کسی طرح اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔